کہاں کی دولت، کہاں کا منصب، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، کہاں کا منصب اور کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ مدینے جانے کے لیے اسباب کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی اس بارگاہ سے بلاوے کی اہمیت ہے۔ جسے اس بارگاہ سے بلاوا آ گیا اس کے اسباب خود بن جاتے ہیں۔ حجاج کرام اور معتمرین، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے جب حج کر لیتے ہیں یا عمرہ کر لیتے ہیں، حج کے مناسک جو مکہ میں یا اس کے اطراف میں ادا کیے جاتے ہیں، اور عمرہ ادا کرنے کے بعد ایک انتہائی اہم فریضہ ان کے ذمے ہے، وہ ہے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری، بارگاہ اعظم میں حاضری۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، ہوتے کہاں خلیل و منا کعبہ و بنا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ آج لاکھوں لوگ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اور دنیا میں جو بھی نعمت جس کو ملی وہ سب میرے آقا ہی کا صدقہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ اللہ عطا فرماتا ہے اور تقسیم میں کرتا ہوں۔ گویا قاسم نعمت حضور کی ذات ہے۔ دنیا اور عقبہ کی ہر نعمت جس کو میسر آتی ہے وہ بارگاہ رسالت سے ہی میسر آتی ہے۔ اس لیے جو حج کرے یا عمرہ کرے اور بارگاہ رسالت میں جان بوجھ کر حاضر نہ ہو، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہو سکتا۔ کسی کے ساتھ کوئی عذر ہو تو ایک الگ مسئلہ ہے، بیمار ہو گیا یا کوئی سخت مجبوری آ پڑی جس کی وجہ سے وہ حاضر نہ ہو سکا، لیکن جان بوجھ کر حاضری بارگاہ اعظم کو ترک کرنا یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حج، جس نے حج کر لیا، فلم یزرنی، پر وہ میری زیارت کو نہ آیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی مدینہ منورہ حاضر ہو تو اس کا قصد و ارادہ حضور کی زیارت کا ہو، حضور سے ملاقات کا ہو۔ من حج فلم یزرنی، جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہ آیا، میری ملاقات کو نہ آیا، حضور فرماتے ہیں فقط جفانی، اس نے مجھ سے بے وفائی کی۔ وہ شخص کیسے وفادار ہو سکتا ہے کہ جو حج بھی کرے اور عمرہ بھی کرے اور قصداً جان بوجھ کر بارگاہ رسالت کی حاضری سے محروم رہے۔ ایسے ہی ایک بدبخت شخص تھا، اس سے میری ملاقات ہوئی ایک بازار میں، کافی عرصے پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ تو اس نے مجھ سے کہا میں 6 سال ریاض میں رہا ہوں اور میں نے کئی عمرے بھی کیے، یعنی مکہ مکرمہ گیا ہوں، طواف بھی کیا ہے، صفا مروہ کی سعی بھی کی ہے، جو عمرہ ہے اس کے مناسک ادا کیے ہیں، اور غالباً اس نے بتایا تھا کہ اس نے حج بھی کیا ہے۔ لیکن وہ کہنے لگا 6 سال وہاں رہنے کے باوجود مجھے مدینے کی حاضری نصیب نہ ہوئی، حج کرنے کے باوجود، کئی عمرے کرنے کے باوجود مدینے کی حاضری اس کو نصیب نہ ہوئی۔ تو پتہ چلا کہ وہاں انسان کی عقل یا اس کی دولت یا اس کا منصب یا اس کے اسباب، ان کو کوئی دخل نہیں، اصل ہے بارگاہ مصطفیٰ سے بلاوا۔
بے شمار لوگ ایسے ہیں جو قریب رہ کر دور ہوتے ہیں، اور بہت سارے وہ ہوتے ہیں جو دور رہ کر قریب ہوتے ہیں۔ کوئی سبب نہیں ہوتا، کوئی اسباب ان کے پاس نہیں ہوتے، لیکن جب بلاوا آ جاتا ہے تو خود بخود اسباب بن جاتے ہیں۔ اس کے برعکس ہندوستان کا ایک علاقہ ہے جوناگڑھ، وہاں کا ایک چھوٹا قصبہ ہے کتیانہ، وہاں ایک پتھر تراشنے والا رہتا تھا۔ وہ پتھر تراش کے اپنی مزدوری کمایا کرتا تھا، اسی سے اس کا گزر بسر ہوا کرتا تھا، لیکن وہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق، اور اس کے دل میں مدینہ منورہ حاضری کی سچی تڑپ تھی۔ بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے وہ ہر نماز کے بعد دعا مانگا کرتا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فراق میں رویا کرتا تھا، آنسو بہایا کرتا تھا۔ جب بارگاہ رسالت میں حاضری کی بات ہوتی تو اس کی آنکھیں وہ اشک بہانے لگتی تھیں، دل پسیج جایا کرتا تھا غریب مفلوق الحال، سنگ تراشی کرتا تھا، بڑی مشکل سے اس کا اپنا گزارا ہوتا تھا، لیکن تمنا اس کے قلب میں سچی تھی، اور پتھر تراشنے کا وہ کام کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی، اور کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دیدار کرایا، حضور کی زیارت سے مشرف ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اے سنگ تراش، ہماری مسجد میں ایک مینار ہے، اس کا ایک کنگرا ہے، وہ شکستہ ہو گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، پتھر کا ہے وہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم آ کر اسے بناؤ، تم آ کر اسے بناؤ۔ یہ خواب دیکھ رہا ہے، صبح اٹھا بالکل حشاش بشاش طبیعت۔ اب حضور کا پیغام تو اسے مل چکا تھا، لیکن سوچ رہا تھا میرے پاس اسباب تو ہیں نہیں، میں کیسے جاؤں؟ اتفاق ہے اس نے سنا کہ حج کے قافلے کی تیاری ہو رہی، اور اس وقت جو حج کے قافلے جاتے تھے سمندر کے راستے سے جاتے تھے، پانی کے راستے سے جاتے تھے، لہٰذا اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے بھی رخت سفر باندھنا چاہیے، جب حضور نے بلایا ہے تو خود ہی سبب بن جائے گا۔ لہٰذا اس نے اپنا ضروری سامان لیا اور بندرگاہ جہاں سے وہ جہاز روانہ ہوتا تھا وہاں چل دیا۔ جب وہ قافلہ وہاں سے روانہ ہونے والا تھا تو معاملہ یہ ہوا کہ لنگر اٹھا دیے گئے، اور کپتان نے اشارہ دے دیا کہ اب چلنے کی بات ہے، چلنا چاہیے، لیکن جہاز ہے کہ ہلنے کا نام نہ لے، اور یہ سچا واقعہ ہے، جہاز آگے بڑھنے کا نام نہ لے۔ جہاز کا کپتان پریشان، دیگر عملہ پریشان کہ کیا معاملہ ہے، سارے مسافر پریشان، کافی دیر ہو گئی جہاز حرکت کیوں نہیں کر رہا، لنگر اٹھا دیے گئے ہیں، سارا معاملہ ہو گیا ہے، لیکن وہ جہاز آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اچانک کسی کی نگاہ پڑی، دور سے یہ دیوانہ آ رہا تھا، دور سے اس کو کسی نے دیکھ لیا اور کہا کہ شاید کوئی مسافر رہ گیا ہے، اور وہ مسافر کوئی بارگاہ رسالت کا مقرب ہے، اسی وجہ سے یہ جہاز حرکت نہیں کر رہا۔ اب ظاہر ہے جہاز تھوڑا پانی کے اندر گہرائی میں ہوتا ہے، تو ایک کشتی بھیجی گئی، وہ کشتی اس کو لے کر جہاز کے اندر جیسے ہی وہ سوار ہوا، جہاز جانب مدینہ روانہ ہو گیا۔ وہ کہتا ہے مجھ سے کسی نے کوئی پاسپورٹ نہیں پوچھا، کچھ نہیں پوچھا، بس مجھے بٹھا لیا اور سب میرا ادب کرنے لگے کہ یہ بارگاہ رسالت کا مقرب ہے، اس کے نہ ہونے کی وجہ سے جہاز رکا ہوا تھا۔ بہرحال وہ جب سوار ہوا، سوار ہو کر مدینہ منورہ پہنچا، اور جب مسجد النبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں پہنچا اور اس سے اوپر نگاہ ڈالی تو واقعی ایک کنگرا شکستہ تھا، وہ ٹوٹا ہوا تھا، جسے تراشنے کی ضرورت تھی۔ وہاں کے حکام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اطلاع دے دی تھی کہ یہ جو کنگرا ہے اسے ہندوستان سے آنے والا ایک دیوانہ میرا عاشق وہی بنائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ شخص جب اوپر چڑھا، اب ظاہر ہے اوپر چڑھنا، گنبد خضرا کی اوپری جانب جانا ظاہری اعتبار سے خلاف ادب لگتا ہے، لیکن یہ ضابطہ ہے، الحکم فوق الادب، حکم جو ہے یہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے۔
لہٰذا کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا اور وہ اوپر چڑھا، جب وہ اوپر چڑھا تو اس کے اوپر وارفتگی کی وہ کیفیت طاری ہوئی، وہ شکستہ کنگرا جو تھا وہ تو اس نے درست کر دیا، لیکن بس اس کے بعد اس کی زندگی نے وفا نہ کی، وہیں اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔